یہ سیسنا پلین کلاہاری ڈیزرٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس میں بیٹھے 5 لوگ اپنی زندگی کا یادگار سفر کر رہے تھے۔ زمین پر وائلڈ لائف اور ویران ریگستان کے نظاروں کو آسمان سے دیکھنا واقعی صرف چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، پر ان کا یہ حسین سفر جلد ہی ان کی زندگی کا بدترین واقعہ بننے والا تھا۔ کلاہاری کے بیچوں بیچ جہاں انسان کا رہنا امپاسبل ہے، وہاں اچانک سے ان کے جہاز میں ایک مسئلہ ہوا اور پائلٹ نے پلین کو کریش لینڈ کروا دیا۔ ناظرین، ساؤتھ افریقہ میں واقع کلاہاری ڈیزرٹ 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے افریقہ پر پھیلے ہوئے دنیا کا چھٹا بڑا ڈیزرٹ مانا جاتا ہے۔ یہ افریقن صحارا کی طرح اتنا خشک تو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہاں 320 الگ الگ قسم کی وائلڈ لائف بستی ہیں، جن میں شکاری جانوروں کی بات کی جائے تو شیر، چیتا اور جنگلی کتوں سمیت افریقن ہاتھی بھی شامل ہے، جو اپنے علاقے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس وائلڈ لائف کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیزرٹ سواری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے، اس کو ساؤتھ افریقہ کی 3 کنٹریز اس کو آپس میں شیئر کرتی ہیں۔ ان میں بوٹسوانا کے پاس کلاہاری ڈیزرٹ کا سب سے بڑا شیئر ہے۔ بوٹسوانا کے کیپٹل گوبرین میں ایک کوریا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کل دو بلیسز نے ایک پرائیویٹ پلین لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کلاہاری کے شاندار نظارے دکھاتے ہوئے ان کو 600 کلومیٹر دور ایک مون نامی گاؤں میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کے اس ٹرپ کا مقصد ایڈونچر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ایونٹ کو کور کرنا بھی تھا۔ اس ہوائی سفر میں ان کے دوست مائک نکولک اور ان کی بیوی لائنٹ نکولک سمیت نیب اور جہاز کے پائلٹ کوسٹا بھی تھے۔ یہ جہاز کوسنا 414 تھا، جس میں 5 لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو کر سوار ہو گئے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کلاہاری کے اوپر سے ہوتا ہوا مون کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ سفر تھا تو 2 گھنٹے کا، مگر 1 گھنٹے کے بعد لائنٹ، جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس نے پلین کے ایک ونگ میں سے آئل لیک ہوتا دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ نارمل ہے، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی۔ جب پائلٹ کوسٹا کو بتایا گیا تو اس نے احتیاطاً پلین کا وہ انجن بند کر دیا جس سے آئل لیک کر رہا تھا۔ پائلٹ کے حساب سے اس میں کوئی خطرے کی بات تو نہیں تھی، کیونکہ سیسنا 414 میں ابھی بھی ایک انجن بچا تھا، پر کیونکہ افریقہ ڈیزرٹ پر کڑکتی گرمی کی وجہ سے یہاں کی ہوا بہت پتلی اور خشک ہوتی ہے، اسی وجہ سے پلین کو اب اپنا الٹیٹیوڈ مینٹین کرنے کے لیے دونوں انجنز کی پاور ریکوائر تھی۔ پلین اب آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا تھا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی میں کیبرن ٹاور سے کنٹیکٹ بھی کیا، مگر بدقسمتی کی وجہ سے کلاہاری کے بیچوں بیچ ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اب جہاز کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو خود سے کسی سیدھی جگہ پر لینڈ کروا دیا جائے۔ یہ جہاز ویسے ہی پہلے کم الٹیٹیوڈ پر تھا، اسی وجہ سے پائلٹ کو جلد ہی کوئی لینڈنگ اسٹرپ ڈھونڈنی تھی۔ پائلٹ کو نیچے چھوٹی بڑی چٹانوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، یعنی کوئی پلین کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اب صرف ایک ہی آپشن تھا، اور وہ تھا کہ اپنی جان کو بچانا۔ پائلٹ نے سب کو بیس پوزیشن میں آنے کو کہا اور جہاز کو جھاڑیوں کے بیچ ہی کریش لینڈ کروا دیا۔ کریش لینڈ ہونے سے پہلے اندر بیٹھے پیسنجر کو صرف اتنا یاد تھا کہ زمین سے پہلے قریب پہنچنے پر ان کو کئی جانوروں کے جھنڈ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب سب کو ہوش آیا تو چاروں طرف صرف دھواں اور آگ تھی۔ لائنٹ کا ہاتھ جل چکا تھا اور نیب کی شاید لنگز ڈیمیج ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر سب نے مل کر نیب کو پلین سے باہر نکالا اور درخت کے سہارے سیدھا کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کو کوئی سیریس چوٹیں نہیں لگی۔ اب انہوں نے خود کو سنبھالا ہی تھا کہ پلین کے اندر سے جو آئل لیک ہو رہا تھا، اس نے آگ پکڑی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہر پلین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جو ریڈیو خراب ہونے کی صورت میں پلین کی لوکیشن کنٹرول ٹاور کو بھیجتا ہے۔ جب پائلٹ نے یہ اعتراف کیا کہ سیسنا 414 میں ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نہیں ہے، تو سب کے پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے ڈیزرٹس میں ان کی لوکیشن اب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کلاہاری کے یہ کسی ویران درختوں میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں وہاں پر ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ کچھ پینے کو۔ دو وہ زخمی تھے، ان کو ہاسپٹل پہنچانا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکے ہوئے تھے۔ اب سب کو یہی امید تھی کہ کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور ان کو یہاں سے نکال کر لے جائے گی، پر ریسکیو ٹیم تو تب آئے گی جب ان کو معلوم ہوگا۔ بغیر لوکیشن کے اگر ریسکیو ٹیم ان کو اس ویرانے میں ڈھونڈنا شروع بھی کرے تو پھر بھی یہاں تک پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اب رات ہونے لگی تو انہوں نے اس آئل کو استعمال کر کے ایک بون فائر لگا لی۔
ساری رات ان کو جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہیں، مگر شاید وہ بون فائر ہی تھی جو ان جانوروں کو ان سے دور رکھا ہوا تھا۔ جب اگلا دن چڑھا تو ابھی تک کوئی ریسکیو نہیں آئی تھی اور ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے گلے خشک ہو چکے تھے۔ صبح سویرے انہوں نے پتوں پر آنے والی نیم کو پینا شروع کر دیا۔ پھر ابھی چند قطرے ہی پیے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج سر پر آ گیا اور سب ختم ہو گیا۔ پھر اچانک سے ان کو ایک جہاز کی آواز سنائی دی۔ ان کو لگا کہ ریسکیو ٹیم ان کے پاس آ پہنچی ہے۔ پھر پلین ٹھیک ان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دھواں چھوڑا، آوازیں دی، مگر سب بیکار تھا کیونکہ ان کو اتنی اونچائی سے نوٹس کرنا ناممکن ہی تھا۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اگر یہاں رہتے تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے اور اگر باہر نکلے تو جانوروں کا شکار ہو جائیں گے۔ آخر کار ڈائریکٹر اور پائلٹ نے اس ویران ریگستان میں مدد ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا تھا۔ وہ لوگ مدد کی تلاش میں زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوسرا دن بھی ختم ہونے والا تھا۔ ان دونوں زخمیوں کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سارا دن اتنی گرمی نے ان کو مزید ڈی ہائیڈریٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف پائلٹ اور ڈائریکٹر کو سارا دن چلتے رہنے کے باوجود بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ دوسرے دن کی رات کو بارش ہوئی، مگر یہ لوگ بارش کے پانی کو کسی بھی چیز میں اکٹھا نہ کر سکے۔ پلین کریش کو اب 2 دن گزر چکے تھے۔ یہ ڈائریکٹر اور پائلٹ سارا دن چلتے رہے۔ مجال ہے کہ ان کو وہاں ڈیزرٹ پر ان کو کوئی انسان یا پانی کا ایک قطرہ بھی ملا ہو۔ اب ان کے مائنڈ میں خیال آیا کہ وہ صحیح بھی جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری طرف نیب کو بھی ڈی ہائیڈریٹ اور ڈیمیج لنگز کی وجہ سے پینٹک اٹیک پڑنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اکیلے ہی جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو بارش کا پانی ایک درخت میں جمع ہوا تھا۔ یہ آخر میں ایک گلاس بھی نہیں تھا جو سب نے آپس میں شیئر کیا۔ اور چوتھے دن سب نے ایسے گزارا کہ وہ اب موت کے بالکل قریب ہو۔ لائنٹ کے زخم پر کیڑے پڑ چکے تھے اور دوسری طرف ڈائریکٹر اور پائلٹ پچھلے 4 دنوں سے چل ہی رہے تھے۔ آخر 5ویں دن ان دونوں کو ایک دور سے ہٹ کی چھت دکھائی دی۔ پہلے تو ان کو لگا کہ یہ ان کا وہم ہے کیونکہ راستے میں پہلے بھی ایسے خیال ان کو آ چکے تھے۔ وہ واقعی ایک ہٹ تھا جس کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان میں جان آ گئی۔ انہوں نے وہاں سب سے پہلے پانی پیا اور پیاس کو بجھایا اور ریڈیو کر کے اپنے کنٹرول ٹاور کو سارا ماجرا سنایا۔ ریسکیو ٹیم پہلے ہی ان کو کلاہاری میں تلاش کر رہی تھی، مگر صحیح لوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ کے دوسرے حصے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ چھٹے دن دوسری سائڈ پر ان لوگوں کا آخر سانس نکل ہی چکا تھا، مگر اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز نے ان کے اندر جان بھر دی۔ ریسکیو ٹیم کریش سائٹ پر پہنچ چکی تھی۔ ان کریش ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم کا ہماری موت سے چند منٹ پہلے پہنچنا ایسے ہے جیسے کہ ایک معجزہ ہوا ہو۔ ڈائریکٹر اور پائلٹ کا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے نکلنا واقعی یہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اس حادثے کا شکار لوگ سب بچ گئے، مگر 2 سالوں کے بعد اس جہاز کا پائلٹ دوبارہ جہاز کریش کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھا۔